الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا. جنگ والے نے بتایا بزبان جرات زندگی کیا ہے، تمنا ہے شہادت کرنا. اس نے جو لفظ سرے سینہ صحرا لکھا، مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا. اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کا قصیدہ لکھا. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، صدر انجمن، باری تعالیٰ کا مجھے سرائے پر بہت بڑا احسان و کرم ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ جیسی شخصیات کے روبرو قرآن کریم کے موضوع پر کچھ لب کشائی کرنے کے لیے، کچھ واضح و نصیحت کرنے کے لیے پیش کیا ہے. میرے عزیزوں، قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے. جب اس کا نزول ہو رہا تھا، اللہ رب العزت نے جنات، پہاڑ، درند چرند، ہر طرح کے لوگوں پر، ہر طرح کے جانوروں پر اس کو پیش کرنا چاہا، لیکن سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. میرے عزیزوں، دنیا کے اندر اور بھی کتابیں وجود میں آئی. توریت کو اللہ نے نازل فرمایا، زبور کو نازل فرمایا، انجیل کو نازل فرمایا، لیکن کسی کی بھی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے نہیں لیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میرے عزیزوں، دنیا کے اندر نبی آتے رہے. آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، لوط علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے. آخر میں شہنشاہ فتح، تاجدار مدینہ، سرور کونین، خاتم الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا. میرے عزیزوں، خالق کائنات کا یہ دستور رہا کہ جب انسانیت تباہ ہونے لگی، مظلوموں کے اوپر ظالم حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے، یتیموں اور بے سہاراؤں، غریبوں، مساکین اور بیواؤں کا مال ہڑپ کیا جانے لگا، ایسے پرخطر ماحول کے اندر اللہ رب العزت نبیوں کو بھیجتا رہا. آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، لیکن آدم علیہ السلام کو کلمہ ملا، لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ. عیسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ. اور آخر میں ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خطاب ملا. میرے عزیزوں، ہر نبی کا لا الہ ایک ہی رہا، ہر نبی کا طریقہ ایک ہی رہا، ہر نبی نے آ کر توحید کی دعوت دی، ہر نبی کا طریقہ ایک ہی رہا، لیکن الفاظ بدلتے رہے، معنی ایک ہی رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میرے عزیزوں، قرآن کے موضوع پر کچھ نقشائی کرنے کے لیے رسالت کر رہا ہوں. آج وہی قرآن کریم مدینہ منورہ سے اٹھنے والا نور کفر کی الغار کے اندر پھنسا ہوا ہے، جس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے، لیکن اس کو مٹانے کے لیے آج کفار اور مشرکین طرح طرح کی ترکیبیں بنا رہے ہیں، طرح
استعمال کر رہے ہیں لیکن قرآن کریم کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جب قرآن کریم وجود کے اندر آیا، قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اس وقت کفار و مشرکین نے کہا تھا کہ محمد جو قرآن پڑھتا ہے، یہ محمد جو کلام پڑھتا ہے یہ اسی کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ کسی شاعر و مجنون کا کلام ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاتوا بعشر سور مثلہ، کہ اس کے جیسی صورت لے کر آؤ۔ سب کو چیلنج کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت خود اپنے علاوہ چاہے تم کسی کی بھی انسان کی مدد لے لو، چاہے تم شاعر مشرق کی مدد لے لو، چاہے تم شاعر مغرب کی مدد لے لو، اگر تم اس کے جیسا اس کے مثل قرآن پیش کر سکتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک چھوٹی سی سورت کو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا گیا اور وہ مہینوں تک دیوار پر لٹکی رہی، لیکن جب کوئی اس کا جواب پیش نہیں کر سکا تو اللہ رب العزت نے پھر یہی کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آج جب کہ قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں مسلم پرسن لا کر تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں تین طرح کے مدعے اٹھائے جاتے ہیں، طرح طرح سے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، طرح طرح سے ظالم مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، مظلوموں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ میں کہیں اور نہیں بلکہ اسی ہندوستان کے اندر دکھاتا ہوں، یہی وہ قرآن ہے میرے دوستوں۔ رامائن ہو، چاہے گیتا ہو یا یجوروید ہو، سام وید ہو، اتھرو وید ہو، ساری کتابیں وہ ہیں جس کے منزل من اللہ ہونے کا کوئی وجود نہیں ملتا، جس کے منزل من اللہ ہونے کا کوئی وجود نہیں ملتا، جس کے کتب سماویہ میں سے ہونے کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ ساری کی ساری کتابیں یہی پیش کرتی ہیں کہ قرآن کریم سب سے مقدس کتاب ہے۔ ہر کتاب کے اندر تحریف کر دی گئی، توریت و زبور کے اندر تحریف کر دی گئی۔ آپ قرآن کریم کو ہندوستان کے اندر پڑھیے، آپ کو وہی قرآن ملے گا جو 1441 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے اوپر نازل کیا گیا تھا۔ آپ افغانستان کا قرآن سنے وہی ملے گا، آپ امریکہ کے طالب علم سے قرآن سنے قرآن وہی ملے گا، آپ چاہے عرب ممالک کے اندر قرآن کریم کو سنے قرآن وہی ملے گا، آپ مغرب ممالک کے اندر قرآن شریف کو سنے قرآن وہی ملے گا، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر اگر کچھ بیان کی جائے تو سارے سمندر روشنائی کی وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں، سارے اشجار قلم بنا کر اگر استعمال میں لائے جائے تو قلم گھس سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کا ہر ہر لفظ پڑھنا، قرآن کریم کو اگر سنا جاتا ہے تب بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کریم کو دیکھنے پر بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو سننے پر بھی ثواب ہے، قرآن کریم کے اگر لفظ کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے تب بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو اگر سینے سے لگاتا ہے تب بھی ثواب ہے، اور جس طالب علم جو طالب علم قرآن کریم کو پڑھتا ہے اگر اس طالب علم کو بھی محبت سے سینے سے لگاتا ہے تب بھی ثواب ملتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی وہ قرآن کریم ہے جس کا اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ صرف ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا حصہ بھیجنا پڑا، اور سب سے بڑے نبی اور اسلام کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تصور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پر اب کو عمر بھیجنا پڑا۔ وما توفیقی الا باللہ، باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔